انہوں نے اقتدار میں رہتے ہوئے بلوچستان کو لوٹ مار کا شکار بنایا، انہوں نے گورنرشپس حاصل کیے، انہوں نے وفاقی وزارتیں حاصل کیے، یہاں بلوچستان کے اندر فرینڈلی اپوزیشن کا ماحول بنا کر قدوس بزنجو کو بلوچستان کے لوگوں کے اوپر مسلط کیا، اربوں روپے کی کرپشنز کیے، اربوں روپے عمران خان کی حکومت سے لیے۔ ہم تو اقتدار میں نہیں آئے، ہم میر شفیق الرحمن مینگل 2002 میں وڈ کا تحصیل ناظم منتخب ہوا ہے، وہی ایک جو نظامت ہے وہی ان کی آنکھوں میں آج تک کٹک رہے، اور انہوں نے پھر لشکر بلوچستان کے ڈیتھ اسکواڈز بنائے، عجیب و غریب ان کے کارنامے، ہمیں صفائیستی سے مٹانے کے لیے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے وڈ کے اوپر انہوں نے شبخور مارنے کی کوشش کی، نکالنے کی کوشش کی، تو ان کی باتوں میں اور ہماری باتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہ شاید میرا خیال، جہاں تک میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میرا جہاں تک خیال ہے، وہ یہ باتیں شاید اس لیے کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا واہ واہ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، جہاں جہاں پہ وہ جیتے ہیں وہاں پہ بالکل ٹھیک ہوئے، اور جہاں جہاں سے وہ آ رہے ہیں وہاں سے وہ شکایات بھی کر رہے ہیں اور نعرے اور وعدے بھی کر رہے ہیں۔ بلوچستان کی مجموعی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے۔ یہاں گزشتہ کئی دہائیوں سے بلوچ قومی حقوق کا نعرہ لگا کر بلوچستان کے سائل وسائل کی بات کر کے اور بلوچستان میں حق خود ارادیت کا نعرہ دے کر اس کو بنیاد بنا کر ایک کاز کے طور پہ یہاں سیاسی طور پہ کچھ لوگ کہ ایک طرف وہ اپنی فیوڈلزم کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے علاقوں کے اندر اپنی بادشاہت کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف چاہتے ہیں کہ سیاسی طور پہ بلوچستان کے وہ وارث کہلائیں، اور ان کے مد مقابل ان کی اپوزیشن کرنے والا ہر وہ فرد ان کی نظر میں غدار، ہر وہ فرد ان کی نظر میں بلوچ دشمن، حتیٰ کہ ہر وہ بلوچ کہ جس کا تعلق کمیونزم کے یا کمیونسٹ جو ان کا ایک کسی زمانے میں انہوں نے روس سے نکاح کیا تھا، جس بلوچ کا تعلق اس نظریے سے نہیں، ان کو بلوچ کہلانے کا حق نہ دیا جائے، یہ ان کی ایک نادان سی ایک خواہش ہے کہ جو اس رویے کو اور اس فاشزم کو بلوچستان کے اوپر وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ محترم صحافی حضرات، 21 اپریل کو وڈ میں ضمنی انتخاب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور جو بلوچستان نیشنل پارٹی منشی گروپ ہے ان کی طرف سے ماضی کی طرح پری پول دھاندلی کا پورا ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے جو عام انتخابات ہوئے تھے اس کے بعد ہمارا یہاں پہ مظاہرہ تھا، اس مظاہرے میں بھی آپ میڈیا کے سامنے ہم نے تمام تر وہ حقائق، وہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہم نے رکھیں کہ کئی پولنگ اسٹیشنز پر، میں نام گنواتا ہوں، سارونہ کے پولنگ اسٹیشن پہ، اورناچ کے پولنگ اسٹیشن پہ، خود وڈ بازار میں 2 پولنگ اسٹیشنز کو بی این پی کے کارکنوں کی جانب سے اس کو جلایا گیا، ووٹوں کو جلایا گیا، اور بعد میں جب رزلٹ سامنے آیا تو جن پولنگ اسٹیشنز کو جلایا گیا تھا انہی پولنگ اسٹیشنز پر 900 کے قریب ووٹ کاسٹ ہوئے، اور کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارا راستہ روک رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ 2018 کے انتخابات میں بھی آپ سوار تھے، ان کے ذریعے سے آپ ایوانوں تک پہنچے، اور 2024 کے انتخابات میں بھی یہ جو 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، تو وہاں جہاں جہاں آپ جیتے ہیں وہاں پہ انتخاب ہوا ہے، اور جہاں جہاں پہ آپ ہارے ہیں وہاں پہ آپ نت نئے نعرے لگاتے ہیں اور نت نئے دعوے اور وعدے کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صاف شفاف، دیکھیں الیکشن کمیشن نے پاکستان کی تاریخ کا بدترین الیکشن کا انعقاد کروایا 2024 کے اندر، بالکل اسٹیپ اس کے الیکشن کمیشن کا یہاں کمپرس جماعتوں کے ساتھ گٹھ جوڑ، ان کے اپنی مرضی کے انہوں نے آروز تعینات کروائے، اپنی مرضی کے ڈی آروز انہوں نے تعینات کروائے پولنگ اسٹیشنز پر، اپنی مرضی کے انہوں نے حتیٰ کہ جو لیویز اہلکار، جو پولیس اہلکار سیکیورٹی کے لیے جو پولنگ اسٹیشن کے باہر تعینات ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے تعینات کروائے۔
اور جب شکست کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے ایک پورا واویلا مچایا، پوری ایک انہوں نے کمپین لانچ کی، اور اپنی اس ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے میں اگر صاف اور واضح الفاظ میں اگر یہ کہوں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی منشی گروپ کی کشتی اس وقت سمندر میں شدید ہچکولے کھا رہی ہے، کسی بھی وقت یہ ڈوب کر غرق ہو سکتی ہے، اور اس کا جو پچھلا جو ایک سیاسی منظرنامہ ہے جھوٹ اور منافقت پر مبنی، یہ بالکل اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بلوچستان کے لوگوں نے ان کو مسترد کیا اپنی ووٹ کی پرچی کے ذریعے، اپنے شعور کے ذریعے، یہ ایک بالکل تاریخ کا ایک بہترین دور کے طور پہ یہ یاد رکھا جائے گا کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ مزید بہتری کی جانب بڑھے گا۔ تو ہم 21 اپریل کو 2024 کی ضمنی انتخاب پی بی 20 وڈ پر انشاءاللہ ماضی کی طرح کسی صورت داندلی ہونے نہیں دیں گے۔ ہم ان تمام لوگوں کو متنبع کرنا چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن کو بتانا چاہتے ہیں، جو آر اوز ہیں، ڈی آر اوز ہیں، جو ڈپٹی کمشنر ہے، بالکل پورے ضلع کو انہوں نے یرغمال بنا رکھا ہوا ہے، پورے انتظامیہ کو انہوں نے اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور پچھلے ابھی یہ جو انتخابات گزرے، یہاں ابھی کچھ پولنگ اسٹیشنز پہ باقاعدہ دن کے 12 بجے کے وقت لوگوں کو اغوا کیا گیا اور رات کو 6 بجے ان کو چھوڑ دیا گیا، اور یہ واویلا کرتے ہیں، بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ ابھی انہوں نے کہا کہ جی 2 ہمارے کارکنان کو اغوا کیا گیا ہے، سلیم اور انور نامی دو لوگ تھے، ان کی ماضی کے FIRs میں آپ صحافی حضرات آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا، ان پہ دہشت گردی کے مقدمات، چوری کے ڈکیتی کے مقدمات، وہ تمام تر چیزیں آپ کو پہنچاؤں گا۔ تو یہ کون سی جمہوریت ہے اور یہ کون سا انصاف ہے کہ جس چور کا، جس بتہ خور کا، جس ڈاکو کا تعلق آپ کی پارٹی سے ہے وہ قانون سے بھی مبرہ ہے، اس پہ قانون کی بھی گرفت نہیں ہے، وہ ایک خصوصی اس کو آپ وہ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے، وہ چاہے ہماری جماعت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کامپرس جماعت سے تعلق رکھتا ہو یا کسی مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ اور یہ آنے والے انتخابات میں ہم تمام ان اداروں کو متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ کسی صورت انشاءاللہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے، اور صاف شفاف انتخابات اگر نہیں ہوئے تو آئین کا راستہ، قانون کا راستہ، جمہوریت کا راستہ اور تمام تر راستے ایک سیاسی جماعت کے طور پر ہمارے لیے کھلے ہیں، ان تمام راستوں کا انشاءاللہ ہم انتخاب کریں گے۔